اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قہر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود، سر لا فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. 1443 ہجری قمری کے محرم الحرام کی مناسبت سے منعقد کیے جانے والے مجالس عزا کے اس سلسلے کا عنوان و موضوع ہم نے آزمائش قرار دیا ہے. ڈیوائن ٹرائلز، وہ آزمائشیں، امتحانات جو اللہ کی جانب سے اس کے عبد مومن کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. یوں تو قرآن کریم نے اقوام ما سبق کی حالات کو بیان کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے رسول ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی جانب بھی ان کو بھی مشکلات میں آزمائشوں میں مبتلا کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. البتہ سابقہ امتوں پر عذاب بھی نازل ہوئے. قرآن کریم نے اجتماعی اور انفرادی دونوں صورتوں کو بیان کیا ہے. بعض لوگ انفرادی اعتبار سے آزمائش کا شکار ہوئے اور کبھی اجتماعی اعتبار سے اجتماعی آزمائش بھی ہے، انفرادی آزمائش بھی ہے، اجتماعی عذاب بھی ہے، انفرادی عذاب بھی ہے. اور قرآن کریم نے ان ساری صورتوں کو بیان کیا اور احادیث معصومین میں بھی بیان کیا گیا. ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ مومن کے سوا کوئی اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا، جیسا کہ کل میں نے گزارش کیا تھا کہ آقا نے فرمایا ان الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر. دنیا مومن کے لیے ایک زندان کی جیل کی حیثیت رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافر عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے یا ان کے لیے پریشانیاں نہیں ہیں. ہم نے قرآن کی جس آیت کو عنوان و موضوع قرار دیا ہے اس آیت میں مومن کو مخاطب کیا گیا. مخاطب مومن ہے، جس کو ایڈریس کر رہا ہے خالق کائنات وہ مومن ہے. مومن اس کا ایڈریس ہی ہے، مخاطب ہے. جس سے خدا مخاطب ہے وہ مومن ہے. تو خالق کائنات مومن سے خطاب کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تم اہل ایمان ہو، کلمہ گو ہو، بلیور ہو، میں تمہیں آزماؤں گا، ابتلا میں مبتلا کروں گا. اللہ قرآن کریم نے اقوام ما سبق کے حالات کو بیان کیا.
کہ ان کے کیا حالات تھے اور کیسے جب ان کو وارننگز دی جاتی رہیں اور وہ راہ راست پر نہیں آئے تو پھر فائنلی ان پہ اللہ کی جانب سے عذاب بھی نازل ہوا. اس کی بھی نوبت آئے گی اور ہم اس کو بھی جتنی گنجائش ہوئی ہمارے بیان میں ہم آپ کی سماعتوں تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے. مگر یہاں ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بجا یہ درست کہ انسان مومن کا امتحان کڑا ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے. جتنا ایمان یبتلی الرجل علی حسب دینہ فإن کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، جتنا ایمان کا لیول ہائی ہوگا، جتنا زیادہ بڑا مومن ہوگا، جتنا جیسے ٹرو بلیور ہوگا، اس کی آزمائش بھی اسی تناسب سے ہوگی. یہ بات ہم پہلے بھی آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر چکے. اب گزارش یہ کرنا ہے کہ یہ بجا کہ انسان مومن کا امتحان سخت ہوتا ہے، وہ ابتلاء و بلا میں رہتا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ہے، میں نے کبھی اس واقعے کو اپنی زبان سے نقل نہیں کیا اس لیے کہ یہ کافی شریف میں بیان کیا گیا اور اوتھینٹک روایت ہے، تو میں معمولاً ایسی روایات کو بیان کرنے سے گریز کرتی ہوں جن کے بارے میں میرے خیال میں یہ ہو کہ دوسرے خطبہ بھی بیان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ معروف روایت ہے یہ. لیکن آج اس کو اس لیے بیان کرنا چاہتی ہوں تفہیم مطلب کے لیے کہ جو بات ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے قابل فہم ہو. کہ مومن پہ بلا اتنی نازل ہوتی ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے کھانے پر مدعو کیا. آپ جب وہاں پر تشریف لے گئے تو جو صاحب خانہ تھا، ہوسٹ تھا، اس کے گھر میں ایک مرغی نے انڈا دیا. کافی شریف میں یہ روایت موجود ہے. انڈا دیا اور بہت معروف ہے یہ روایت. تو دیوار پر وہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی، وہ انڈا دیوار سے گرا اور ایک تار میں اٹک گیا اور وہ ٹوٹا نہیں. تو آقا نے دیکھا اور فرمایا عجب، تو یہ ٹوٹا نہیں. تو ہوسٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج تک مجھے تعجب نہیں ہوا، اگر یہ ٹوٹتا تو مجھے تعجب ہوتا، اس لیے کہ آج تک میرا ایک ذرہ نقصان نہیں ہوا، کبھی زندگی میں نقصان نہیں. آقا جن کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اخلاق انسانی کے بلند ترین مدارج پر فائز ہیں نبی مکرم. اتنے اخلاق آقا کے بلند ہیں کہ آقا ہمیشہ بڑی نرمی سے بات کرتے ہیں. کبھی کسی سے جس سے وہ توہین محسوس کرے یا جس سے اس کا دل دکھ جائے، بہت کم ایسا روایات میں ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارک پر کبھی ناگواری کے آثار نمودار ہوئے. تو روایت میں ہے کہ آقا کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے اور فرمایا لا خیر فی، میں ایسے گھر پہ کھانا نہیں کھاؤں گا جس گھر والے پہ کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آئی. انسان مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو پے ہم مسلسل متواتر پے در پے امتحانات میں مبتلا نہ ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بسا اوقات انسان امتحانات سے صحیح طور پر عہدہ برا بھی ہو جاتا. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، خدا رحیم بھی بنا دیتا ہے، مشکلات کو آسان بھی کر دیتا ہے. لیکن امتحان بہرحال ضرور ہوتا ہے. ان مشکلات کی آسانی کے لیے، کشائش کے لیے، فرج کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے معصومین نے جو راہیں بتلائی ہیں، جیسا کہ میں عرض کیا کرتی ہوں کہ یہ وہ مکتب ہے جہاں پہ کیور النس سے پہلے ہے، بیماری سے پہلے علاج بتلا دیا گیا، مسئلے کا حل مسئلے کی پیدائش سے پہلے بیان کر دیا گیا. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ان مسائل کے حل بھی بیان کیے. کہ البتہ یہ بات غلط ہے کہ مومن پلین کریش میں نہیں مر سکتا، مومن جل کے نہیں. بعض لوگ فوراً کہتے نہیں 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 وہ مومن نہیں، وہ جل کے نہیں مر سکتا، وہ مومن ہی کیا. جو احادیث میں ایسا بیان کیا گیا کہ مومن یموت بکل میتہ، ہر موت مر سکتا ہے، اور یبتلی بکل بلیہ، ہر طرح کی بیماری اور بلا میں مبتلا ہو سکتا ہے. جیسا کہ میں نے اس دن گزارش کیا تھا لیپریسی میں، اس طرح کی بیماریاں جو بظاہر قابل نفرت ہیں،
اب ایوب نبی سے زیادہ بلند مقام عام انسان کا مقام تو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایوب نبی کو کیسی بیماری آئی قرآن نے بیان کیا، یہ قرآنی حقیقتیں ہیں۔ جناب ایوب علیہ السلام کس طرح کی شدید بیماری میں بدن میں کیڑے پڑ گئے، اور وہ کیڑا جو ان کے زخموں پر بیٹھتا تھا۔ یہ فرق ہے ہم میں اور اولیاء الہی میں کہ ابتلاؤہم تحفۃ لہم، ہم لوگ تڑپتے ہیں بے قراری، جزا و فضا، یہ بھی حدیث میں ہے کہ ان الجزاء لا یرد میتا، یہ جو جزا و فضا ہے، بے قراری ہے، یہ مردے کو واپس تو نہیں لوٹا سکتی، اور نہ ہی یہ قضاء و قدر کے فیصلوں کو بدل سکتی ہے۔ تو انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں کمالی انکسار کے ساتھ اپنے دامان نیاز کو پھیلا کے اس سے اس کے پیاروں کا خاصان خدا کا واسطہ دے کر جو اس نے آداب و اسلوب دعا متعارف کرائے ہیں، ان آداب و شرائط و اسلوب کی پابندی کرتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں درخواست گزار ہونا چاہیے۔ اگر اس کی مصلحت ہوگی، اگر اس کی حکمت ہوگی، تو وہ کریم ذات ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ کائنات میں اس جتنا بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ والدین سب سے زیادہ دنیا میں انسان کو چاہنے والے، وہ بھی اس رحمت کی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو رحمت، جو رافت، جو محبت، جو مہربانی، جو شان کریمی اس ذات کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اس کی ذات پر من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بلند مرتبت صحابی کو مورد خطاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر میری امت اس آیت سے تمسک کر لے، اس آیت کو اپنا لے، اس کے مفاہیم کو کمپریہنڈ کر لے، تو لکفتہم، پورے قرآن سے بے نیاز ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تمام آیات موتیوں کی مالا کی مانند ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ تو قرآن کریم کے مفاہیم میں کوئی ایک آیت میں جو مفاہیم سمٹے ہوئے ہیں وہی پورے قرآن میں ہیں۔ تو اس لیے وہ آیت کون سی؟ آقا نے فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس انسان نے تقوی الہی، پائٹی، پرہیزگاری، گناہوں سے دوری اختیار کی، جس نے گناہوں سے دوری اختیار کی، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور مراد یہ نہیں ہے کہ بلا نہیں اس پہ آتی، بلکہ یہ کہ خدا اس کو اتنا سٹرونگ کر دیتا ہے، اتنا اس کو خدا بند متعال اس کی قوت ایمانی کو بلند کر دیتا ہے کہ وہ بلا و ابتلا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ معصوم نے دعا میں بھی فرمایا، پروردگار مجھے اتنا سٹرینتھن کر دے، مجھے اتنی سٹرینتھ دے، اتنی طاقت دے کہ میں مقابلہ کر سکوں حالات کا۔ اور یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سپلیکیشنز میں بھی، مناجاتوں میں بھی خدا سے یہ دعا صرف نہیں کرو کہ مجھے یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، میری مشکل کو حل کر دے، بلکہ یہ دعا کرو کہ مجھے اتنی طاقت عطا کر کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں اور میرا ایمان اس سے متاثر نہ ہو، کمزور نہ ہو، میں اپنے ایمان میں ویکنس محسوس نہ کروں۔ بہرحال عرض کر رہی تھی آپ کی خدمت میں کہ معصومین نے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ بہت ہی پرمعنی اور پرمحتویٰ ہے، بہت کمپریہنسو اور چھوٹی سی آیت مگر کمپریہنسو ہے، جس میں آقا ارشاد، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ کی ذات پر توکل کیا خدا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ انبیاء اعظام الہی میں اور ہم لوگوں میں یہی فرق ہے کہ ابتلاء و آزمائش میں وہ بھی مبتلا ہوئے، ایک کامن مین بھی مبتلا ہوتا ہے، لیکن ان کے اور ان کے ایمان میں اس لیول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جناب ایوب کے زخموں پر جو کیڑے ہیں وہ زمین پہ گرتا ہے تو ایوب اسے بڑی محبت سے اٹھا کے اپنے زخم پہ رکھ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں تیری غذا خدا نے اس میں قرار دی ہے، تو بھوکا نہ رہے۔ ابتلاؤہم تحفۃ لہم، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی یہ آزمائش یہ دوست کی جانب سے تحفہ ہے۔ دوست کون ہے؟ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کون ہے؟ مومنوں کا دوست ہے، ولی بھی ہے، سرپرست بھی ہے، منعم اعلیٰ بھی ہے، اس پالنے والا بھی ہے اور دوست بھی ہے، خالق کی کائنات۔ تو ابتلاؤہم تحفۃ لہم،
یہ جو آزمائش ہے یہ اس دوست کی جانب سے تحفے کے طور پر آئی۔ ایوب سے پوچھتے تھے کہ آپ گھبرائے نہیں، لوگ گھبرا گئے، لوگوں نے ڈسون کر دیا، اپنے علاقے سے نکال دیا، مال و متاع سب کچھ چھن گیا، اولاد مر گئی، بیوی سے لوگ بات نہیں کرتے، اتنی ہیلپ لیس ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ بیماری ایوب کو ہے، لوگوں نے علاقے سے بھی نکال دیا، آبادی سے نکال دیا۔ ایوب کے اطمینان خاطر میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب اس نے مناسب سمجھا اس وقت اس نے مجھے دولت، ثروت، اولاد، فراوانی، عزت، رفت عطا کی۔ اب اس نے مناسب سمجھا تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، کوئی ملال نہیں۔ یہی قرآن کریم نے بیان کیا، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اولیاء خدا ہیں، جو خاصان خدا ہیں، جو اس کے چوزن ونس ہیں، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ملال نہیں۔ آزمائش جناب ابراہیم علیہ السلام، من یتوکل علی اللہ، یہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے توکل کا رزق کھایا ہے، جن کا توکل اتنی بڑی سطح پر تھا کہ خالق کائنات کو قرآن کریم میں ان کا یہ تعارف کرانا پڑا کہ ان ابراہیم کانا امتن قانتا، ابراہیم ایک فرد فرید اپنے پیکر میں، اپنے وجود میں ایک پوری ملت تھے، ایک پوری قوم کا جگر اپنے سینے میں رکھتے تھے ابراہیم، اتنا بڑا مقام۔ تو ابراہیم ٹین ایج میں ہیں جب ان پہ عذاب، جب انہیں نمرود نے آگ میں پھینکا، منجنیق بنایا گیا کیونکہ آگ میں پھینک نہیں سکتے تھے، حرارت اتنی زیادہ تھی۔ تو ابراہیم کے توکل کا یہ عالم ہے کہ انگاروں کے جگر پگھل گیا۔ ابراہیم ایک لمحے کے لیے کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو اولیاء الہی میں اور ہم لوگوں میں یہ فرق ہے۔ پھر ان کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں، وہ خود ہستیاں معجز نما ہے، کیونکہ عبدی اطعنی فیما امرتک اجعلک مثلی، جو انسان جتنا زیادہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے، جتنی اوبیڈینس کا لیول بڑھ جاتا ہے، اتنی اس کی عطائیں اس پہ بڑھ جاتی ہیں، اتنا اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوتا ہے، پھر اتنی زبان میں تاثیر، اتنی عمل میں تاثیر، اتنی بڑی معجز نما شخصیت بن جاتی۔ تو ان ہستیوں کے ساتھ معجزات ہوتے تھے۔ ہم بغیر عمل انجام دیے، لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل یصف العبرۃ ولا یعتبر یبالغ فی الموعظۃ ولا یتعظ صاحب نہج البلاغہ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ان کی نصیحت ہے، جس میں فرماتے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، اتنی تم میں کرتوت ہونا چاہیے کہ تم بغیر عمل کے آخرت کی اجر، آخرت کی ریوارڈ کی طلب رکھتے ہو، بغیر کچھ کیے معجزے کے انتظار میں رہتے ہو۔ اپنے عمل کو بھی تو دیکھو، اپنے باطن میں جھانکو کہ تمہارا ایمان کیسا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے، تم ایمان کے کس مرحلے پر ہو۔ بغیر کچھ کیے تم خدا کی جانب سے مسلسل عطاؤں کے انتظار میں رہتے ہو۔ وہ ہستیاں وہ تھیں کہ جن کا صبر، جن کی برداشت، جن کا خدا کی ذات پر توکل، اعتماد، یقین کامل، عبادت، ان کی بارگاہ خدا بندی میں حضور قلب، ہر لمحہ اس ذات الہی سے، ذات اقدس الہی سے مرتبط رہنا۔ تو پھر وہ معجزات کے جناب ایوب علیہ السلام کو خدا بند متعال نے سب کچھ کھویا ہوا لوٹا دیا، اور حتیٰ کہ وہ تک ہوا جو کبھی ہوا نہیں، کہ جوانی بھی لوٹا دی، سب کچھ لوٹا دیا۔ تو یہ ایمان کے مراحل ہیں۔ لیکن عام مومن کے لیے جو معصومین نے بیان کیا، تم جب رہائی چاہو، جب کشائش چاہو، جب فرج چاہو، کووڈ سے، ہر موذی مرض سے، ہر بیماری سے، تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے عیون اخبار الرضا میں اس اوتھینٹک روایت کو نقل کیا، اوتھینٹک ہے، اور اس کی اوتھینٹسٹی کو بھی انہوں نے پورا وہ چین آف نیریشن، وہ جو بیان کی انہوں نے روایت کی کہ کس کس نے اس روایت کو بیان کیا۔ ایک تقریر میں ہم تو وہ سارا سلسلہ، وہ ریفرنسز بیان نہیں کر سکتے چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ جب انسان روزانہ کچھ کھاتا ہے تو کھانے کے بعد جب وہ ہاتھ دھوئے، جتنی میلز بھی وہ دن میں لے، تو البتہ میں نے خود اس کو پریکٹس نہیں کیا، مگر ریمائنڈر لگائیں، الارم لگائیں، کچھ دنوں میں آپ کی روٹین میں یہ چیز شامل ہو جائے گی، کچھ دن لگیں گے۔ تو فرمایا کہ جب ہاتھ دھونے کے لیے جائے کھانے کے بعد، تو ہاتھ دھو کے اپنے رائٹ ہینڈ میں تھوڑا سا پانی لے اور کہے، بہت ہی سمپل سادہ، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی، بس
اتنا ہی جملہ ہے. نہ بیماری ہوگی اور اگر کوئی موذی مرض ہوا تو وہ برطرف ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آفٹر ایوری میل اس کو یہ پریکٹس کرنا ہے. پھر فرمایا کیونکہ یہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے توسل کا خداوند متعال نے ان کو حلال مشکلات قرار دیا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلال مشکلات ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام مریض ہوئے تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تشت میں پانی ہے اور آقا فرما رہے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ، اور آقا صحت یاب ہو گئے، شفا یاب ہوئے. تو میں نے کہا مولا مجھے بہت سے سوالات ایک ساتھ ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو آپ خود حجت حق ہیں، امام وقت ہیں، کہا ہوں، تو پھر آپ خود خدا کو پکاریں، آپ بیوی سے توسل. دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ کونین ایک خاتون، امام نے فرمایا دیکھو ہم اللہ کی حجتیں ہیں مخلوق پر، اور ہماری جدہ فاطمہ اللہ کی حجت ہے ہم پر، وہ ہماری حلال مشکلات ہے. تو فاطمہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ صرف تم فاطمہ کہو. آقا نے فرمایا تھا ابنتی فاطمہ سمیت فاطمہ تو فاطمہ لأن الخلق قد فتموا ان کنہ معرفتہا. فاطمہ کی ذات والا صفات اتنی زیادہ بلند ہے اس شہزادی نور کی کہ صرف اس شہزادی نور کی ذات والا صفات اتنی بلند ہے کہ کائنات کے تمام محامد و محاسن اس ذات پر آ کر مکمل ہوتے ہیں. شرف کے سارے سلسلے اس کی دہلیز کرم سے لپٹے ہوئے ہیں. پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہوتے ہو، البتہ یہ آپ سے عرض کرتی چلوں جیسے کہ میں کر بھی رہی ہوں کہ زبان کی ایفیکٹونیس کے لیے، تاثیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود باعمل بھی ہوں، ہم خود بھی ان کے تعلیمات کو پریکٹس کریں. پھر زبان کی ایفیکٹونیس بڑھ جاتی ہے، تاثیر بڑھ جاتی ہے، پھر استجابت دعا یقینی ہو جاتی ہے. اب جو شخص 5 نماز کا ہی پابند نہیں ہے اس کی زبان میں تاثیر کیا ہوگی؟ معصومی نے ہمارے اور آپ کے امام زمانہ، امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، آقا نے ارشاد فرمایا ملعون 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 3 بار فرمایا. من تأخر صلاتہ الصبح الى، وہ شخص ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے. یہ نہیں فرمایا جو نماز صبح کو قضا کر دے فجر کو، فرمایا جو اپنی نماز فجر کو اتنا ڈیلے کرتا چلا جائے کہ وہ قضا کے قریب پہنچ جائے، وہ ملعون ہے. ہم اسے ڈس آن کرتے ہیں. مولا کائنات سے یہودی آئے، سوال کیا. یہودی بڑے اہل ریسرچ لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، آج بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ بہت زیادہ اہل مطالعہ تھے، اور یہ یہودی ہر دور میں انہوں نے اس دور میں ادیان آسمانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا، کتب آسمانی کا، اور اس میں انہیں پریڈکشن ملی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی. تو جس زمین کی نشاندہی کی گئی تھی انہوں نے اپنے بزنسز شفٹ کیے اس سرزمین پہ، اور یہ وہاں آ گئے، اپنے علاقوں سے موو ہوئے اور اس سرزمین پر آ گئے جہاں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر دی گئی تھی. تو یہودی بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. وہ الگ بات ہے کہ ہوا و ہوس ان پہ غالب آئی، اور قرآن کریم نے پھر فرمایا بھی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پیغمبر گرامی اسلام کو اس سے زیادہ تو بہتر جانتے ہیں جیسے یہ اپنے گھر میں پیدا ہوئے بچے کو جانتے ہیں. لیکن آج جھٹلا رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ مال و دولت دنیا کا ہوس، خواہش، وہ خواہشات نفسانی ان پر غالب آ گئیں. بہرحال تھے پڑھے لکھے لوگ. تو جب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، ان کا وصال ہو گیا، تو یہودیوں کے بڑے بڑے ڈیلیگیشنز آتے تھے خلافت راشدہ کے دور میں، اور بڑے ڈیفیکلٹ کوسچنز لے کے آتے تھے، بڑے مشکل ادیان آسمانی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. کئی روز بڑے بڑے ان کے اسکالرز بیٹھتے تھے اور پھر سب سے مشکل سوالات لے کے آتے تھے. تو دربار میں آتے تھے خلیفہ کے، اور پھر وہ وہاں سے پیغام آتا تھا یہودی کے باغ ہی میں، مولا کائنات جہاں مزدوری کر رہے ہوتے تھے تو وہاں پہ پیغام آتا تھا کہ آ کے ہمیں ریسکیو کریں. اب تو مولا کائنات تشریف لے جاتے تھے. تو ایک دن مولا کائنات سے یہودیوں نے سوال کیا کہ ہماری کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں، کتب آسمانی میں ہے کہ بتلائیے وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن ہے نہ رات ہے. دیر از نو ڈے، دیر از نو نائٹ، نہ دن ہے
نہ رات ہے، لیکن وہ وقت ہے، اور وہ وقت ایک خاص وقت ہے، یعنی اس کی ایک خاصیت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس وقت میں ان دو لبوں پر جو جملہ مچل جائے وہ رد نہیں ہوتا، ان لبوں سے جو لفظ برآمد ہو جائے وہ رد نہیں ہوتا، اس کی ایکسپٹنس یقینی ہے، اس کی استجابت یقینی ہے۔ تو وہ کون سا وقت ہے؟ آقا نے فوراً فرمایا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب ڈیوٹی شفٹ چینج ہو رہی ہوتی ہے، رات کے ملائکہ لوٹ رہے ہوتے ہیں، دن کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ وقت نماز صبح کا وقت ہے۔ اس وقت جو دعا کی جائے، جتنا جتنا وقت آگے بڑھتا ہے، استجابت دعا یقینی اول وقت سے لے کے طلوع آفتاب تک، جیسا کہ بعض روایتوں میں بھی ہے کہ جب طلوع آفتاب ہو رہا ہو، اوپن ایئر میں جاؤ، جا کے آزاد فضا میں زیر آسمان سورج کو بھی طلوع ہوتا ہوا دیکھو اور دعا بھی کرو۔ تو آج میڈیکل سائنس یہ بیان کرتی ہے کہ سورج کی پہلی کرن فل آف وائٹامن ڈی، ڈیفیشنسی نہیں ہوتی وائٹامن ڈی کی اس شخص کو جو سورج کی پہلی کرن سے ملاقات کرتا ہے، وہ سافٹ بھی ہوتی ہے، اس کے کوئی نقصانات بھی نہیں ہوتے، دن بھر تو سورج کی روشنی سے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ہارون الرشید اہل بیت کا قاتل ہے، امام معصوم کا، خبیث ترین، پلید ترین، نجس ترین انسان، لیکن یہ لوگ بھی پڑھے لکھے تھے، عباسی خلفاء۔ یہ اپنی حرم سرا میں ارلی مارننگ جاتا تھا اور جا کے اپنی خواتین کو، بیویوں کو کہتا تھا باہر نکلو، تو جب باہر نکلو فوراً باہر نکلو، حرم سے جمع کرتا اور اوپن ایئر میں لے آتا اور کہتا کہ سانس لو۔ قرآن کریم کا سورہ ہے جس میں، وہ تو نہیں کہتا تھا سورہ ہے، یہ تو میں عرض کر رہی ہوں کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، خالق کائنات قسم اٹھا رہا ہے، صبح جب سانس لیتی ہے، یہ صبح جب سانس لیتی ہے تو پوری کائنات کی سانسوں کو فریش کر دیتی ہے، تازگی عطا کر دیتی ہے اس وقت جو اوپن ایئر میں ہو، باہر ہو۔ تو وہ کہتا تھا خواتین سے کہ آ کے باہر سانس لو، اس سے پہلے کہ لوگ اس فضا کو آلودہ کر دیں اپنی سانسوں سے، تم اس کی تازگی کو اپنے اندر اتار لو، سمیٹ لو۔ امام نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جس کی صبح کی نماز، کسی نے کہا مولا آنکھ ہی نہیں کھلتی، فرمایا کاسنی کا عرق پیو، تمہارا بلڈ تھن ہو جائے گا، رات کو کھانا کم کھاؤ، جلدی سو۔ تو استجابت دعا کے لیے ضروری ہے کہ کچھ پریکٹسز ہم بھی اپنائیں، نمازیں باقاعدگی سے ہوں، بر وقت ہوں، زبان میں تقویٰ ہو، عمل میں تقویٰ ہو، زندگی میں تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، پائٹی ہو، پھر زبان کی ایفیکٹونیس بڑھ جاتی ہے، پھر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں اور استجابت دعا میں فاصلہ نہیں رہتا۔ اسی لیے انبیاء اعظام الہی کی دعاؤں کو جب خالق کائنات نے بیان کیا تو فاستجبنا، سوفا اور سا کا معنی ہے یعنی تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑا سا زمانی فاصلہ، لیکن جب فا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر کلمات دعا لبوں پر مچل رہے ہیں اور ادھر استجابت کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو معصومین نے جو سکیجول دیا ہے زندگی کا، پہلے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم بارگاہ الہی میں دعا کرو، خدا کی بہت سے آئندہ مجالس میں بھی ہم آپ سے بیان کریں گے جو معصومین نے بتایا، ان ڈیزیزز سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی وبا وائرس سے خود کو بچانے کے لیے، ہر طرح کی پریشانیوں مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے، روایت میں ہے صاحب الخرائج والحرائج، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے، قوم مقدس آپ تشریف لے جائیں، میں اہل بیت کے حرم میں آپ کی مرقد معلق رکھنے والا یہ ولی خدا، ان کا مقام اتنا بلند ہے، وہاں پہ کنسٹرکشن ہوتا رہتا، تو کنسٹرکشن ہی ہو رہا تھا تو زمین کھدی اور ایک میت سامنے آ گئی، صدیوں کے قافلے گزر چکے ہیں اور وہ میت ایسی ہے جیسے ابھی کسی نے اپنی نیند پوری کر کے فریش ہو کے نہا کے خوشبو لگا کے تو وہ لیٹا ہوا ہو، ایسی فریگرنس ہے، ایسی خوشبو ہے، ایسا فریش چہرہ ہے، ایسا نورانی اور ملکوتی چہرہ، وہ قطب راوندی ہے۔
صدیوں قافلے گزر چکے ہیں، انہیں اپنی آخری آرام گاہ میں محو استراحت ہوئے، لیکن یہ کیفیت ہے۔ انہوں نے الخرائج والحرائج میں اس روایت کو بیان کیا، اور اس روایت کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ علیہ ایسی شخصیت جن کے لیے مجدد مذہب تشیع کا جنہیں خطاب دیا گیا، جنہوں نے مکتب تشیع کو ایک نئی زندگی عطا کی، اتنا بڑا مقام ہے، انہوں نے بحار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان سعد الباہلی غالباً نام ہے، یا سعد ابن خالد الباہلی، بار انہوں نے پورا ریفرنس اوپر تک بیان کیا روایت کا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشتکا وکان محموما فدخلنا علیہ مع علی علیہ السلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمت بی ملدم فحسر علی یدہ الیمنی وحسر رسول اللہ یدہ الیمنی فوضعها علی علیہ السلام على صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال یا ملدم اخرجی فإنہ عبد اللہ ورسولہ قال فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استوى جالسا ثم طرح عنه الازار فقال یا علی ان اللہ فضلک بخصال ومما فضلک به ان جعل الاوجاع مطیعة لک ولیس من شیء تزجرہ الا انزجر باذن اللہ۔ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ کہتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اشتکا وکان محموما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار میں مبتلا تھے۔ جیسا کہ میں نے گزارش کیا، مومن کو ہر بیماری ہو سکتی ہے، انبیاء کو ہوتی ہیں۔ ہائی فیور تھا، ملدم بخار کی ایک قسم ہے، بہت شدید بخار، آپ کو بدن کو چھونے کی ضرورت نہیں، دور سے ہی محسوس ہو جائے، حرارت، تپش بدن کی، رخسار شدت سے تمتما رہے ہیں، چہرہ سرخ ہو چکا ہے، بدن میں لرزش ہے بہت زیادہ، اور عربستان میں تو اتنی سردی ہوتی نہیں تھی مگر ہیوی لحاف میں لپٹے ہوئے ہیں، پھر بھی بدن میں انتہائی زیادہ لرزش ہے۔ تو قال علمت بی ملدم، مجھے بہت ہائی فیور ہے، بہت زیادہ بخار ہے، بدن میں لرزش۔ تو حسر علی یدہ الیمنی وحسر رسول اللہ یدہ الیمنی فوضعها علی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقال یا ملدم اخرجی فإنہ عبد اللہ ورسولہ۔ مولا کائنات نے اپنا دست مبارک، اپنا رائٹ ہینڈ، اپنا سیدھا ہاتھ سرکار کے سینہ مبارک پر رکھا، اور اس کے بعد فرمایا یا ملدم اخرجی، نکل جا حضور کے بدن مبارک سے، فإنہ عبد اللہ ورسولہ، یہ بندہ خدا، عبد خدا اور پھر اس کے رسول ہیں۔ تو کہتا فرأیت، قالا، راوی کہتا قالا فرأیت رسول اللہ استوى جالسا ثم طرح عنہ الازار، میں نے دیکھا ابھی علی مرتضیٰ، یہ کلمات ان کے لبوں پر مچل رہے تھے، یا ایک دم سرکار بلند ہوئے، استوى جالسا، سیدھے بیٹھ گئے، بخار نہیں ہے، لرزش نہیں ہے، بدن میں کپکپاہٹ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، بالکل نارمل حالت میں لوٹا ہے۔ تو آقا نے پھر مولا کائنات کی جانب دیکھا، ثم طرح عنہ الازار، وہ لحاف بھی ہٹا دیا، چونکہ اب سردی نہیں لگ رہی، لرزش نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا یا علی ان اللہ فضلک بخصال ومما فضلک به ان جعل الاوجاع مطیعة لک، اے علی خدا نے تجھے بہت سی خاصیتیں عطا کی، اللہ نے تجھے بہت سے کاؤنٹلیس فضائل عطا کی، فضلک بخصال، بہت سے فضائل کمالات عطا کیے۔ ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ ان جعل الاوجاع، خالق کائنات نے بیماریوں کو تیرا مطیع و فرما بردار بنا دیا۔ ولیس من شیء تزجرہ الا انزجر باذن اللہ، تو کسی کو دھتکار دے، تو کسی کو نکالنا چاہے، تو کسی چیز کی کائنات میں جرأت نہیں کہ وہ انکار کر سکے۔ خدا نے تجھے ایسی یوں ہی تو نہیں، ابن مغازل، اس وقت 4 ریفرنسز اہل سنت کے میرے ذہن میں ہیں، اور بھی بڑے اکابرین نے، شیوخ نے ان روایات کو بیان کیا ہے، لیکن میرے سامنے جو منظر نگاہ پہ اس وقت 4 ریفرنسز ہیں۔
ابن مغازلی نے مناقب میں اس روایت کو بیان کیا، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بیان کیا، اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا، اور ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ۔ آپ اپنی قریبی لائبریری میں اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو لائبریریز میں موجود ہوتی ہیں، گوگل کر کے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کسی عالم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کو یہ روایات استخراج کر کے بتا دے گا تاکہ آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی پتہ چل جائے۔ یہ مکتب اہل بیت کی صرف روایت نہیں ہے، اور یہ اس سے بھی مرتبط ہوتی ہے جو میں ابھی بیان کر رہی تھی کہ یہ جو ہمارے روزمرہ معمولات زندگی ہیں یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ گناہگار، تو اذہان میں یہ تصور آتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے میجر سنس ہیں جن کا ارتکاب کرنے والا شخص ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کی غلطیاں ہیں جن کی نشاندہی قرآن کریم میں کی گئی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین قالوا ما سلککم فی سقر۔ مجرموں سے سوال ہوا، ہم کہتے پتہ نہیں مجرم کیا، مجرم ہے بھائی، وہ مجرم ہے، مشرک نہیں ہے، وہ نان بلیور نہیں ہے، وہ غیر مسلم نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ منافق بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینکا جائے گا۔ ان کی فائل کو چیک کون کرے گا؟ ان کے نامہ اعمال کو دیکھے گا کون؟ وہ منافق ہے، اس سے سوال جواب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابن مغازلی نے مناقب میں بیان کیا، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بیان کیا، سب کے سب اہل سنت ہیں۔ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں بیان کیا، خطیب بغدادی نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان وحی ترجمان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ مصداق نبی جن کے لب تکلم ریز نہیں ہوتے جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا حب علی عنوان صحیفۃ المومن۔ میں بہت عرصہ یہ حدیث پڑھتی تھی لیکن مجھے مناسب الفاظ اردو میں نہیں ملتے تھے، انگلش کی ٹرانسلیشنز بھی چیک کی لیکن کوئی سیٹسفیکٹری ترجمہ نہیں ملا جو منتقل کر سکوں اس معنی و مفہوم کو۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے کسی بزرگ عالم دین کی ایک کتاب میں ایک چیز دیکھی اور مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ اب میں اس کو ایکسپلین کر سکتی ہوں، کہ انہوں نے ایک مثال دی، البتہ میں تھوڑی سی اس مثال کو مختلف انداز میں پیش کروں گی، کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اگر آپ کی فائل جائے تو وہ وہاں پہ تو فائلوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، تو اگر اس پہ ایڈریس نہ ہو، نام پتہ نہ ہو تو پھر وہ تو کھو جائے گی فائلوں میں۔ تو حب علی ابن ابی طالب عنوان صحیفۃ المومن، فرمایا کہ جب قیامت میں تمہاری فائل بھیجوائی جائے گی بارگاہ حق میں، تو جس فائل پر علی ابن ابی طالب کی محبت کی مہر نہ لگی ہوئی اس کو پھینک دیا جائے گا، اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی جائے گی، اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتا، جو ان کی ولا پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ تو منافق ہے، اور منافق سے تو سوال نہیں کیا جائے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ بلیور ہے، یہ مومن ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ مسلمان بھی ہے، یہ اہل ولایت بھی ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے قالوا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ وہ کہے گا لم نکو من المصلین، نماز باقاعدگی سے جو نہیں پڑھتے تھے، نماز کو اہمیت امپورٹنس ہی نہیں دیتے تھے، ملعون ملعون ملعون۔ ہر وقت امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنے والے امام زمانہ کی یہ فرمائش ہے، ان کا فرمان ہے، 3 بار من تأخر صلاته الصبح، جس نے فجر کی نماز کو ڈیلے کیا، یہ تو نہیں کہا قضا کر دیا، ڈیلے کیا، ملعون، 3 مرتبہ خطاب فرما۔ یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی سے، ما سلککم فی سقر، کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے آئی؟ انہوں نے کہا لم نکو من المصلین، نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتے تھے۔ اور کون سی چیز ہے؟ لم نکو نطعم المسکین، مخلوق سے بھی اتنا اچھا رابطہ نہیں تھا، راہ خدا میں خرچ کرنے والے نہیں تھے۔ اور کیا تھا؟ کننا نخوض مع الخائضین، 3 نقائص بیان کیے، اور یہ تیسرا اور بھی زیادہ لرزا دینے والا ہے،
چونکہ نماز کے بارے میں تو خدا نخواستہ قضا کبھی نہیں ہونی چاہیے، اگر قضا ہو تو چلیں انسان کو یہ ریگریٹ ہوگا کہ اس نے نماز قضا کی، اس کو احساس ہوگا کہ اس نے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا احساس ہی ہماری سوسائٹی سے ختم ہو چکا ہے، اور پوری دنیا اس مسئلے میں گھری ہوئی۔ کننا نخوض مع الخائضین، ہمارے ہاتھ میں ایک 5 انچز کی اسکرین تھی، اس پہ گیمیں کھیلتے رہتے تھے۔ کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی مفسر قرآن سے پوچھ لیں، وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ گناہ کرتے تھے، کننا نخوض مع الخائضین، ٹائم ویسٹ کرتے تھے۔ یہ ٹائم تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اطاعت الہی میں بسر کرو، اس کو پسندیدہ کاموں میں بسر کرو۔ یہ ٹیکنالوجی تمہاری تباہی کے لیے تو نہیں آئی، یہ تمہاری مدد کے لیے آئی ہے، تم اسے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرو۔ یہ 5 انچز کی اسکرین، ایسی یہ وبا پھیلی ہے، کووڈ سے بدترین وبا ہے۔ بڑے بڑے ابے بوڑھے افراد جہازوں میں، ایئر کرافٹ میں نے دیکھا گیمیں کھیلے چلے جا رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں موبائل۔ افسوس کا مقام ہے بھائی، اس سے کوئی ایسا کام کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ ہمارے ہاتھ میں ایک اسکرین تھی 5 انچز کی، کننا نخوض مع الخائضین، ہم وقت ضائع کرتے چلے جاتے تھے۔ اسلام میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انتم مخلوقون للآخرہ لم تخلق للدنیا، تمہارا وقت ہماری دی ہوئی امانت ہے، ہماری مرضی کے مطابق اس کو صرف کرو۔ تمہیں ایک آفس میں جاب ملی ہے، باس نے تمہاری کچھ ذمہ داریاں لگائیں، تمہاری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، وہ کہتا ہے آفس میں یہ کام کرنا، آپ جائیں آفس میں اور کام ہی نہ کریں، آپ اپنی مرضی کی مصروفیات میں رہیں، تو آپ کیسے اس سے وہ سارے بینیفٹس، وہ تنخواہ، وہ حقوق جو آپ اس سے لے رہے ہیں وہ کیسے لیں گے؟ وہ کیسے آپ کو دے گا؟ جو اسائنمنٹ اس نے سونپی ہے، جو ڈیوٹی اس نے دی ہے، جب اس کو فلفل نہیں کیا تو آپ تو خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ یہ خیانت ہے، وقت کا ضیاع۔ اتنی سخت لرزہ برندم کر دینے والی احادیث ہے، معصوم نے فرمایا قدم سے قدم نہیں اٹھا سکتا میدان محشر میں جب تک کہ ان 4 اشیاء، 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان عمرہ ہی، ان شباب ہی، ان مال ہی۔ عمر سے، مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، کس من این اکتسبا، کہاں سے مال کو حاصل کیا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ بھی لرزہ برندام کر دینے والی بات ہے کہ لوگ کہتے کہ جی ہماری کمائی ہے جہاں مرضی خرچ کریں، نہیں، مشیت الہی کا تقاضا کیا ہے، اس کو پیش نظر رکھو۔ اس نے تمہیں یہ وسائل دیے، میں نے اپنی دسترنج سے حاصل کیا۔ بھئی تمہارے ہاتھ کس نے دیے؟ تمہارا دماغ کس نے دیا؟ تمہیں یہ اعضائے بدن کس نے دیے؟ تمہیں زندگی کس نے دی؟ سانس کا آنا جانا، یہ زندگی، یہ کس نے دی؟ یہ اس کی امانت ہے، یہ وقت اس کی امانت ہے، یہ پیسہ اس کی۔ ان شباب ہی و ان عمر ہی، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، بہت مشکل منزل ہے جب جوانی انسان کے اعضاء میں طاقت ہوتی ہے۔ ایک عجیب نشہ ہوتا ہے جوانی کا، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، جتنا بھی سمجھائیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے کہاں کن حالات میں بسر کی، اور ان عمر ہی، اور پھر ساری زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ زندگی کن راہوں پہ، کن خطوط میں، کن دلچسپیوں میں، کن مصروفیات میں، کن معاملات میں بسر کی۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ الہی امانت ہے؟ قرآن میں ہم نے کتنی بار تمہیں الرٹ کیا، کتنی بار تمہیں بتایا، کتنی بار تمہیں توجہ دلائی۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یہ ہمارا روزانہ کا درس ہے جو پڑھنے کا حکم دیا گیا، دہرانے کا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، قیامت میں پوچھے گا اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطانی کاموں میں نہ پڑو، اس کے وسوسوں کو نہ اپناؤ، اس کے وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہ میں ہوں ذات اقدس الہی، خدا وحدہ لا شریک، جس کی چوکھٹ پہ تمہارے سر کو نہیں تمہارے دل کو سجدہ ریز ہونا چاہیے، کیونکہ سر تو اسپیسیفک ٹائمنگز میں بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ تو صرف 5 اوقات ہیں، لیکن دل کو 24 گھنٹے محضر خدا میں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے سامنے تم ڈس اوبیڈینس کر سکتے ہو، ظاہر تم ان کی نافرمانی، لیکن اللہ سے کہاں بچو گے؟
تو یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں جن کا تمہیں احساس ہونا چاہیے، خیال ہونا. جب تم پریکٹس کرو گے ان ٹیچنگز کو تو پھر تمہارے مشکلات، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ نہیں کہ مشکلات نہیں آئیں گے، یہ نہیں کہ بلائیں نہیں آئیں گی، لیکن یجعل لہ مخرجا، آسانیاں بھی دیں گے، پھر راہیں بھی پیدا ہو جائیں گی، مشکلیں بھی حل ہو جائیں گی. اپنے رویے کو دیکھو. ہو سکتا ہے ماں باپ تمہیں کچھ نہ کہہ پا رہے ہوں، تم ان کی بات نہ سنتے ہو، بڑے تمہیں نہ کہیں، جوان اولاد ہے کیا کہیں، لیکن خدا کی ذات کو نگاہ میں رکھو کہ اس کی بارگاہ میں آنسریبل ہو، جواب دہ ہو. اس کی بارگاہ سے فرار، این المفر، کہاں ہے فرار ہونے کی جگہ؟ کوئی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ اس کی جگہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں میں بھی وہی خدا ہے، زمینوں پر بھی وہی خدا ہے. ساری کائنات کا مالک و مختار وہ ہے. ایک دن انسان کو اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اسے ان عمر ہی، ان شباب ہی، ان مال ہی، ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے. فلذا معصومین کی بارگاہ میں ان سے توسل کرو، ان سے متمسک ہو جاؤ، لیکن اس سے پہلے اس کے کچھ آداب و شرائط ہیں، ہم وقت کے ساتھ ساتھ بیان کرتے جائیں گے، بیان کرتے چلے جائیں گے. تاریخ میں ہم جن ہستیوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، جن کو خدا بند متعال نے مقام معلی عطا کیا، تو اگر ہم غور سے ان شخصیات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اطاعت کے اس مرحلے پر مولا کائنات کے بہت زیادہ ٹرسٹ وردی تھے جناب عقیل. بہت انڈرسٹینڈنگ تھی. لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جناب عقیل کے بارے میں وہ جو ایک نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جناب عقیل سے مولا کائنات کے اور ان کے نظریات میں کوئی فرق تھا. ایسی بات نہیں ہے. جناب عقیل بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑی عالم فاضل شخصیت تھے. جناب عقیل بہت زیادہ بامعرفت ہستی تھے، علم الانساب کے بھی بہت بڑے ماہر تھے. مولا کائنات کی ان سے بڑی ہم آہنگی تھی. جناب عقیل نے اپنا سارا خاندان اولاد علی کی محبت میں خاندان عقیل قربان ہوا. کربلا کی تاریخ میں جن ہستیوں کا زیادہ مقام ہے، ان کے خدمات بھی اسی تناسب سے ہیں. ہمیشہ انسان کو جو مقام ملتا ہے وہ اس کے خدمات کی وجہ سے ملتا ہے، رشتے کی وجہ سے نہیں. لا فلا انصاب بینہم ولا ہم یتساءلون، قرآن میں خالق کائنات نے سورہ مومنون میں واضح کر دیا، اور بھی مقامات پر. رشتوں سے نہیں، مقامات انسان کو اس کے خدمات کی وجہ سے ملتے ہیں، اس کی اطاعت کی وجہ سے، اس کی بندگی اور عبادت کی وجہ سے. جناب عباس کو اتنا مقام کیوں ملا؟ جناب مسلم بن عقیل کو اتنا مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ اطاعت معصوم کے اس مرحلے پر ہیں. ہاشمی جوان سبھی بہت زیادہ بہادر تھے، اشجع الناس کے مصداق تھے، شجاعان عرب اور بہادران آثار کے ظاہر آپ ہو جاتے ہیں. ان ہستیوں کی بہادری کے آگے اتنے بہادر تھے. ان میں دو شخصیات جن کو ایک خاص مقام حاصل تھا کہ بہادری کے ساتھ ساتھ امام کی اطاعت، حجت خدا کی اطاعت، جس مقام جس سطح پر جا کر وہ فرزند رسول کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرتے تھے. ایک کو امام حسین کا یہ حسن انتخاب ہے ان ہستیوں میں، ایک کو اپنا علمدار بنایا، دوسرے کو اپنا سفیر بنایا. اور بس مجھے بہت زیادہ عرض نہیں کرنا، میں اپنے معروضات کو سمیٹتی ہوں. میں اس وقت بہت زیادہ تھک جاتی ہوں. میری روزانہ یہ کوشش ہے کہ کچھ آڈینس کے ساتھ تقریر یوٹیوب پہ ہو. ہم چونکہ آج کل پاکستان میں بھی اس ٹائم پہ مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اویلیبلٹی نہیں تھی آڈینس کی. بال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آڈینس کے ساتھ میری تقریر ہو تو اس کا تقریر کا رنگ بھی ہوگا اور وہ اچھی بھی ہوگی. تو شاید کل سے ایسا ہو سکے. اور لوگوں کی ریکویسٹ بہت زیادہ آ رہی ہے یورپ سے اور یو ایس اے سے کہ آپ مجلس کا ٹائم کم از کم 1 گھنٹہ بڑھا دیں. یورپ والے کہتے ہیں شام 6 بجے کر دیں، اور امریکہ والے کہتے ہیں کم از کم دن کے 12 بجے وہاں پہ. تو اس لیے کل سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ رات کو 10 بجے ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے یوٹیوب پر لائیو.
تو عرض کر رہی تھی آپ سے، آج پاکستان میں رات کے 9 بجے میں آپ سے مخاطب ہوئی ہوں، اور اس سے پہلے بھی، جبکہ اس وقت یو کے میں شام کے 5 بجے ہوں گے اور امریکہ میں 11، مگر کل سے ہم 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیں گے، یعنی پاکستان میں اس وقت رات کے 10 بجے ہوں گے اسلام آباد میں، اور آپ اپنے مقامات پر پھر ٹائم کو دیکھ لیجیے گا، یو کے میں غالباً 6 ہوں گے اور امریکہ میں دن کے 12۔ تو عرض کر رہی تھی کہ جناب مسلم بن عقیل کا مقام اتنا بلند ہے، اطاعت ہے حجت معصوم کی، یہ ہستیاں رچی بسی ہوئی ہیں فرامین الہی کی تکمیل، امتثال امر مولا، حجت معصوم کی اطاعت، فنا ہو چکے ہیں، خود کو فنا کر دیا ہے اطاعت معصوم اور محبت معصوم نے۔ بس دو چار جملے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ جناب مسلم بن عقیل کو خالق کائنات نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ میر کاروان کربلا کی شہادت سے ان کو شباہت ملی، بہت شباہت ہے ان کی شہادت کی، طرز شہادت کی میر کاروان کربلا سے۔ کہتے ہیں کہ عصر عاشورہ کو امام حسین جب جنگ کر رہے تھے، پہلے میمنے پہ حملہ کیا، میسرے پہ کیا، پھر قلب لشکر پہ کیا، میدان خالی ہو گیا، فوجیں میدان سے بھاگ گئیں۔ اتنا روب ہے، اتنا دبدبا ہے اس سردار کا، سید الشہداء کا، فرزند زہرا کا، کہ ساری فوجیں بھیڑ بکریوں کی طرح جا کے ریت کے تودوں کے پیچھے چھپ گئے، بڑے بڑے کمانڈر، فوج، اتنی سپاہ۔ تو اب میدان خالی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آقا ابا عبداللہ الحسین نے پکارا تھا، آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ تو دیکھو، آؤ اس کے ساتھ جنگ کرو جس نے کڑیل جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے۔ اکیلے سید الشہداء مبارز طلبی کر رہے ہیں میدان میں، فوج بھاگ گئی۔ اب آقا نہر فرات پر تشریف لائے، چونکہ نماز عصر کا وقت ہو رہا تھا، تو شیخ حر عاملی نے ایک جملہ نقل کیا ہے، میرا تو دل کٹ جاتا ہے ہمیشہ اس جملے سے، اور میں اپنی نمازوں کے بعد بھی اس کو ذہن میں دہراتی ہوں۔ کچھ جملے ایسے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے، مستحب ہے کہ جب آپ اپنی نماز پڑھیں تو چند آنسو بہائیں محبت اہل بیت میں، ان کے مصائب کو یاد کر کے، بیابی انتم و امی و نفسی کیف اصف حسن ثنائکم و احصی جمیل بلائکم۔ جتنی بلائیں آپ پر نازل ہو گئیں، جتنے مصائب کا شکار آپ ہوئے، جن ابتلاءات میں، جن آزمائشات میں آپ نے زندگی بسر کی، تو یہ جملہ جو شیخ غر عاملی نے بیان کیا، یہ ہمیشہ مجھے بہت زیادہ منقلب کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسین بہت تھک چکے تھے، تو جب میدان خالی ہوا، عصر کی نماز کا وقت بھی تھا، تو آقا شریعہ آب پر تشریف لائے، نہر فرات پر۔ تو آقا نے نہر فرات کے کنارے پر، فرماتے ہیں کہ جیسے بہت تھکا ہوا مسافر بیٹھتا نہیں بلکہ خود کو گرا دیا، اتنے تھکے ہوئے تھے، لیستریح ساعتن، کہ چند لمحے سانس لے سکیں۔ تو جیسے ہی آقا بیٹھے اور چلو میں پانی اٹھایا، وضو کے لیے اٹھایا تھا، لیکن فوج مخالف نے یہ سمجھا کہ شاید حسین پانی پینا چاہتے ہیں، تو ادھر سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، دندان مبارک شہید ہو گئے، لب شکستہ ہو گئے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اور دوسرا جو حملہ ہے، وہ اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے، روایت میں بیان کیا گیا، بعض میں ہے حجر، بعض میں ہے تیر، پتھر، اور بعض میں تیر۔ اب وہ کنفیوژن تھوڑی سی اس لیے ہے کہ ایک نان مسلم نے ریسرچ کی تھی پرانے زمانے کے ویپنز پہ، اسلحوں پہ، تو اس نے لکھا تھا، اور یہ حقیقت ہے، کہ اس زمانے میں تیر، ہم جب واقعہ کربلا سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگ پتھروں سے امام حسین پہ پتھر پھینک رہے تھے، تو ذہن میں تصور یہ آتا ہے کہ پتھر شاید وہ ہاتھ میں اٹھا کے پھینک رہے ہوں، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں مقتل کربلا کو، تو پتہ چلتا ہے ہاتھ میں اٹھا کے پتھر نہیں پھینک رہے تھے، اور ویسے بھی جہاں اتنی بڑی سپاہ ہو، ہاتھ سے لوگ پتھراؤ کیسے کر سکتے تھے؟ تو اس میں نان مسلم نے ریسرچ کی، اور اس نے لکھا کہ پرانے زمانے میں ہاتھیوں کو، جنگی ہاتھیوں کو، ایلیفنٹ کو مارنے کے لیے پتھر ہوتے تھے، جن کے لیے ایک توپ بنائی جاتی تھی، ایک کمان بنائی جاتی تھی، بڑے، بہت بڑے سائز کے پتھر تھے، وہ اس میں رکھ کے تو وہ رہا کیا جاتا تھا جانور کی جانب۔ تو فرزند رسول پر وہ پتھر برسائے گئے، تو آقا جب نہر فرات کے کنارے پر تشریف فرما تھے،
ایک پتھر آیا جو جبین مبارک میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، پانی وہیں پہ بہا دیا۔ اب جناب مسلم جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تھے، رسیوں میں جکڑے ہوئے، تو پیاس بہت تھی۔ یہ شباہت ہے آپ کو میر کاروان کربلا کی شہادت سے کہ ایک دن پہلے تو روزے سے تھے، اس سے 2 دن پہلے سے کچھ حالات ایسے دیگرگوں ہوئے، تہو بالا ہوئے کہ کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، پیاسے تھے۔ تو اب جب پانی آیا تو آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، آپ کے لب بھی پارا پارا ہو گئے تھے، اور آپ کے لبوں سے خون جاری تھا۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ پانی نہیں پی سکتے، خون بہ رہا ہے اور وہ پانی میں گر رہا ہے، تو مسکرائے تو کہا کہ مجھے لگتا ہے میرا آقا بھی پیاسا شہید کیا جائے گا۔ اتنے خدمات ہیں خانوادہ عقیل کے، عقیل کی نسل منقطع ہو گئی محبت حسین اور اولاد حسین کی محبت میں۔ 4 داماد مولا کائنات کے، چاروں صاحبزادیاں کربلا کے میدان میں موجود تھیں۔ 3 داماد کربلا کے میدان میں تھے، اور ایک جو کربلا کے میدان میں نہیں تھے، انہوں نے کربلا سے پہلے اپنی شہادت پیش کر دی، وہ مسلم بن عقیل۔ نواسے، پوتے، بیٹے، ساری اولاد شہید ہو گئی، حتیٰ کہ اولاد عقیل کی شہزادیاں کربلا میں اتنی بے دردی سے کچلی گئیں اور شہید ہوئیں۔ دوسرے افراد کے تو مرد شہید ہوئے، لیکن ان کی شہزادیاں بھی کچلی گئیں۔ جناب مسلم ادھر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ہیں، اور ادھر میر کاروان کربلا اپنے قافلے کے ہمراہ ایک مقام پہ قافلے نے قیام کیا، اور جناب قمر بنی ہاشم سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ آقا ابا عبداللہ ایک ٹیلے پر بیٹھے ہیں اور تلوار کی نیام پر اپنا سر ٹیک کے، اور یہ آقا کے اضطراب کی کیفیت تھی، کیونکہ تاسوعہ 9 محرم کی شام کو بھی یہی منظر تھا جب سیدہ زینب نے اپنے چہرے پہ تماچے مارے اور بی بی کے سر کے بال کھل گئے گریا کرتے ہوئے، کیونکہ امام حسین کو ایسی حالت میں دیکھا کہ دروازے میں بیٹھے ہیں اور تلوار کی نیام پر اپنا سر ٹیکے ہوئے ہیں۔ تو سیدہ زینب نے گریا فرمایا اور کہا کہ بھیا آپ کو ایسے اضطراب میں نے آپ کو ایسی حالت میں جب دیکھا آپ انتہائی اضطراب میں تھے، تو فرمایا آپ نے درست محسوس کیا۔ بھیا کیا ہوا؟ وہ وقت تھا جب میدان کربلا فوجوں سے، اسلحے سے، سپاہ سے چھلک رہا تھا، ہر طرف اسلحے کی جھنکار ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہے، اور ہر طرف دشمن کی سپاہ پھیلی ہوئی ہے، اور امام حسین کی شہادت کا، ان کے قتل کا فائنل حکم آ چکا ہے۔ تو فرمایا کہ بہن میں نے ابھی خواب میں نانا کو دیکھا ہے، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا نانا نے مجھے میرے قاتل کی نشاندہی کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ عصر عاشورہ کو جب امام حسین کو شہید کیا جا رہا تھا تو پشت پہ جب افراد بدلتے تھے تو باوجود اس کے کہ آپ کے بدن میں طاقت نہ تھی اور پورا بدن زخموں سے چور چور تھا، آقا پلٹ کے دیکھتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ شخص ابھی آیا یا نہیں آیا جس کی نانا نے نشاندہی کی۔ تو جناب عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اسی کیفیت میں میر کاروان کربلا کو دیکھا، بہت زیادہ مضطرب ہیں اور آنکھوں سے آنسو سرازیر ہیں۔ تھوڑے سے فاصلے پر حد ادب کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھے، آقا کیا میں آپ کے اضطراب کا سبب دریافت کر سکتا ہوں؟ آقا نے بغیر جواب دیے اپنے دست مبارک کو بلند کیا۔ عباس پروردہ آغوش حسین اور زینب ہیں، وہ ان کے اشارہ چشم و ابرو کو سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی ہاتھ کو بلند کیا، جناب عباس نے آقا کی انگلیوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا تو سامنے وہ منظر مجسم ہو گیا جب امیر مسلم دشمن کے دربار میں کھڑے ہیں، اور اس نے کہا کہ تو نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا اپنے امیر کو؟ تو جناب مسلم نے رسیوں میں جکڑے ہوئے اپنے زخمی بدن کے ساتھ فرمایا میرا امیر تو نہیں، میرا امیر حسین ہے۔ پھر جناب عباس نے منظر دیکھا کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد سید الشہداء سے یوں وداع آخر کیا کہ دارالامارہ کی چھت پہ رخ کیا اس سرزمین کا جہاں اس وقت حجت خدا موجود تھے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ایہا الامام المظلوم۔
اور اس کے بعد تلوار ہوا میں لہرائی، سر تن سے جدا ہوا اور مسلم کا لاشا دارالامارہ کی بلند و بالا چھت سے نیچے گرا دیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو جو شباہتیں ہیں میر کارمان کربلا سے، وہ یہ ہے کہ جیسے حسین کا لاشا 3 دن صحرائے کربلا میں پڑا رہا، بے گور و کفن لاشا پڑا رہا، اور امام زمانہ نے اس لاشے کا نوحہ کہا السلام علی الخد الطریب، السلام علی الصغر المقروء بالقضیب، السلام علی البدن السلیم۔ میرا سلام اس بدن پر جس سے لباس اتار لیا گیا، مسلم کے بھی بدن سے لباس اتارا گیا۔ سلام اس لاشے پر جو 3 روز تک بے گور و کفن رہا، مسلم کے لاشے کو بھی پیروں میں رسیاں باندھ کے 3 دن تک مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا۔ السلام علی الخد الطریب، سلام ان رخساروں پر جو خاک پر رگڑے جاتے رہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میری اپنی آڈینس سے، تمام ویور سے یہ درخواست ہے کہ دعا کیجئے وہ لوگ جو مریض ہیں، خدا ان کو شفا کاملہ، صحت عاجلہ عنایت فرمائے، اور خاص طور پہ جو موذی امراض کا شکار ہیں، بالخصوص ناہید مرزا صاحبہ، خدا انہیں، اب جب کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، استجابت دعا کا وقت ہے، خدا بند متعال انہیں صحت کاملہ، شفا عاجلہ اور عمر طولانی عنایت فرمائے۔ اسی طرح شازیہ تحسین آنٹی کی بیٹی اسلام آباد میں مقیم ہیں، اور تحسین آنٹی پہلے اپنے 2 بیٹے کھو چکی ہیں۔ آپ سب رقت قلب کے ساتھ تہ دل سے آمین کہیے، خدا بند متعال اب اس بیٹی کو انہیں واپس لوٹا دے اور انہیں مزید کسی صدمے سے بچائے۔ خدا اس کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ اور عمر طولانی عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ انشاءاللہ کل ہم آپ سے اسلام آباد کے ٹائم کے مطابق رات کے 10 بجے مخاطب ہوں گے۔ السلام علیکم۔